اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے واجب ہونے کی شرائط کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ ان افراد کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جن پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے مگر یہ کہ ان میں یہ 8 شرطیں پائی جائیں۔ 4 شرائط کے متعلق گفتگو ہو چکی، آج 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں شرط کے متعلق گفتگو ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو روزہ رکھنے کی وجہ سے غیر معمولی بے حد نقصان یا غیر قابل تحمل مشقت کا سامنا ہو یا اس کے لیے کوئی شرعی مشکل ہو تو ان افراد کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اور اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سے افراد ہیں جن میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں۔ تو سب سے پہلے وہ افراد جن کے لیے روزہ رکھنا ناقابل تحمل مشقت کا سبب ہو، ان پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بوڑھے افراد جن کے لیے روزہ رکھنا غیر معمولی تکلیف کا سبب ہو یا اصلاً روزہ رکھنا ناممکن ہو تو ان پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ تیسرے وہ افراد جن کو پیاس کی بیماری ہے، اور جہاں پر واضح کر دوں کہ پیاس کی بیماری سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے مثلاً گرمیوں کے موسم میں انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان کو شدید پیاس بھی لگتی ہے، واضح ہے، تو یہ سمجھے کہ اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا شخص جس کو پیاس کی بیماری لاحق ہو۔ مثال کے طور پر کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک قسم کی الرجی ہوتی ہے، اس الرجی کی وجہ سے اس کا گلا خشک رہتا ہے، جب تک وہ گلے کو تر نہ رکھے تو بسا اوقات اس کو سانس لینے میں بھی دشواری پیش آتی ہے۔ تو اس طرح کے جو افراد ہیں ان کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ حاملہ عورت جس کے اپنے لیے یا اس کے بچے کے لیے روزہ رکھنا نقصان کا سبب ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ 5ویں، بچے کو دودھ پلانے والی عورت خود اس کے اپنے لیے یا بچے کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی اور واجب ترک کرنے کا خطرہ ہو، مثلاً آبرو کی، مال کی، جان کی حفاظت واجب ہے انسان کے اوپر، اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کی آبرو، مال یا جان کے اوپر کوئی خطرہ لاحق ہو تو بھی روزہ رکھنا انسان کے لیے واجب نہیں ہے۔ اب جن افراد کے لیے روزہ رکھنا غیر معمولی مشقت یا نقصان کا سبب ہے، اس کا ملاک کیا ہے، یعنی اس مشقت اور نقصان کا کیا ملاک ہے کہ انسان جو ہے روزہ ترک کرے، انسان کے اوپر روزہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو یقین ہو یا اطمینان ہو کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے یا اس کے لیے غیر معمولی ناقابل برداشت مشقت کا سبب ہے، ایک بات۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ممکن ہے اس کو یقین یا اطمینان نہ ہو لیکن اس کو احتمال ہے نقصان کا، احتمال ہے غیر قابل تحمل سختی اور مشقت کا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں ایک خوف پیدا ہو جائے کہ ممکن ہے میں اگر روزہ رکھوں تو میرا یہ نقصان ہو یا میرے لیے تحمل کرنا ناممکن بن جائے۔ اور یہ جو اس کا احتمال ہے یہ عقلاء کی نگاہ میں
ٹھیک بھی ہو، یعنی اوکلا بھی اس کے اس احتمال کی تائید کریں کہ واقعاً بھائی یہ اگر روزہ رکھے گا تو یہ برداشت نہیں کر جائے گا، مریض ہو جائے گا یا کچھ ہو جائے گا، تو ایسے ان دو شرائط یا ملاقات کے ہوتے ہوئے ان افراد پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اگر ایسا ضرر ہو انسان کو کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنا موت کا سبب بن جائے یا انسان کے کسی عضو کے منقطع یا ضائع ہو جانے کا سبب ہو، تو ایسے شخص کے اوپر روزہ رکھنا نہ صرف یہ کہ واجب نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اور اس طرح کوئی فرق نہیں ہے اس میں کہ جو ہم نے بیان کیا کہ روزہ رکھنا انسان کے تکلیف دہ ہے یا بیماری کا سبب ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کو بیماری لاحق ہو جانے کا، نئی بیماری لگ جانے کا خطرہ ہو یا نہ پہلے وہ مریض ہے اس کے علاج میں تاخیر ہونے کا خطرہ ہو۔ یعنی وہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کا علاج دیر سے ہوگا، اس کی بیماری کا دورانیہ اور بڑھ جائے گا، تو ایسے افراد پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ 8ویں اور آخری شرط روزہ کے واجب ہونے کی یہ ہے کہ انسان مسافر نہ ہو۔ مسافر شخص کے اوپر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اس کے تفصیلی احکام جو ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ آ جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔